هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى في موضع آخر: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال تعالى في موضع آخر: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، عزیزو، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام برکات، خیرات، رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کی ایک ایک گھڑی نہایت قیمتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو عبادات کا حکم دیا ہے، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا حکم دیا ہے، اور اس بنا پر اس مہینے میں جو مغفرت سے، رحمت الہی سے دور رہا، در حقیقت وہ محروم ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے اس اہم موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنا مبارک مہینہ کے ہوتے ہوئے نیکیوں کے سیزن جو ہمارے درمیان ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر ایک کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے تقاضے کی طرف کان نہیں دھرتا، ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے امتی میں ہیں، اس کے باوجود اس مبارک مہینہ کے ہوتے ہوئے اگر وہ اللہ رب العالمین کے عظیم مقاصد کی طرف توجہ نہیں دیتا تو یاد رکھ لیجئے وہ محروم ہے، وہ محروم ہے، وہ محروم ہے۔ تو اس موضوع کی طرف آج میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینے کے رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے خود کو دور کیے ہوئے ہیں، اللہ کی مغفرت سے دور ہیں۔ باب الریان سے پکارے جانے والے روزہ داروں کو تو پکارا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اسے دور رکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ صیام و قیام کی لذت سے محروم ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین جو عظیم مقصد اس روزے کے پیچھے رکھے ہوا ہے اس سے وہ لوگ محروم ہیں۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں جو خود کو رمضان میں محروم کیے بیٹھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کا سودا کیا ہے، جنہوں نے خسارے کا سودا کیا،
رمضان سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ خسارے کے شکار ہیں۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ یہ رب کی توفیق ہے، یہ رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ آپ کو عبادات کی توفیق دے رہا ہے۔ آپ رب سے توفیق مانگیے، اس کا فضل مانگیے، آپ کو نوازے گا۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل بھی کیا ہوگا، عمل کرتے کرتے چور ہو گئے ہوں گے، اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، اس کے باوجود انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ تھک بھی رہے ہیں لیکن محروم ہیں، جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن جن کی کوششیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ نے اسی کے بعد تذکرہ فرمایا ہے کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن، اور پوری تفسیر سورہ غاشیہ کے اندر موجود ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتلا دوں کہ رمضان میں محروم کون ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری گفتگو آج بھی ہے اور باذن اللہ تعالی کل بھی ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بتلا دوں پہلا محروم کون ہے ماہ مبارک کے اندر؟ جو بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھے، بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ بھئی جو اہل اعذار ہیں، جو عذر والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈسکاؤنٹ خود ہی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صحت مند ہیں، مقیم ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کر اگر وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ محروم ہیں۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بلا عذر رمضان کا روزہ نہیں رکھنے والے کو اہل کبائر میں شمار کیا ہے، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مومنوں کے درمیان یہ مقرر ہے کہ جو رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑتا ہے وہ زناکار، ہمیشہ شراب پینے والے سے زیادہ بدتر ہے، بلکہ علماء نے اس کے اسلام میں بھی شک کیا ہے اور اس کی طرف زندقہ کا گمان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ پیاری حدیث آپ کے سامنے ہے اور ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو سنائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے تو دیکھا ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، کہا چڑھ جائیے، میں نے کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے، کہا کہ ہم آسان کریں گے آپ چڑھیے، چنانچہ انہوں نے مجھے چڑھا دیا تو میں نے سخت آوازیں سنی، میں نے پوچھا یہ آوازیں کون سی ہیں؟ کہا یہ اہل جہنم کی چیخ و پکار ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا الٹے لٹکا دیا گیا ہے، الٹے لٹکا دیا گیا ہے، سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے، اور ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، خون بہت زیادہ بہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے، افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اب بتائیے افطار کا وقت آنے سے چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے اگر روزہ افطار کر لیتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں، تو بھلا بتائیے جو لوگ برابر ہی روزہ نہیں رکھتے یا پورے دن کا روزہ نہیں رکھتے اس کی سزا دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں اس کے لیے سزا متعین ہے۔ میرے بھائیوں کیا پتا چلا کہ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے جس کے اندر اسلام ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جو اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو رکھتا ہو کہ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر بلا عذر رمضان کا روزہ نہ کھائے۔ آئیے دوسرے قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جو محروم ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، حلال سے روزہ تو رکھتے ہیں، یعنی کھانا پینا منہ میں نہیں ڈالتے، پیٹ میں نہیں ڈالتے، لیکن حرام کاموں سے دور نہیں ہیں، تو ایسے لوگ بھی محروم ہیں۔ یہ تھک رہے ہیں بلا اجر، بلکہ اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لاد رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوکے رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو تھکنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اصل نام ہے انما الصیام من اللغو والرفث، اور
روزہ کس چیز کا نام ہے؟ لغویات سے دور ہو جائیے، ہر بیہودہ کام، حرام کام سے دور ہو جائیے۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہہ دے روزے کی حالت میں تو آپ کہیے میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسا روزہ دار جو حرام کاموں سے نہیں رکتا، برائیوں سے نہیں رکتا اور روزہ بھی رکھتا ہے، علماء نے اس کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک آدمی عمارت بنا لیتا ہے، بلڈنگ، محل تیار کر لیتا ہے اور اس کو منہدم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو محسوسات سے روزہ رکھنا ہے اور ایک معنویات سے روزہ رکھنا ہے۔ محسوسات کا مطلب یہ ہے کھانے پینے وغیرہ ہم بستری سے رک جانا، یہ محسوسات ہے، یہ بھی روزہ ہے چونکہ اس میں امتحان ہے بندے کے لیے، تقوی کی سرٹیفکیٹ ہے۔ دوسری چیز معنویات سے روزہ ہے۔ معنویات کیا ہے؟ آدمی ہر برائی، گندگی، جھوٹ، چغلخوری، غیبت وغیرہ سب سے دور ہو جائے۔ تو اصل روزہ دار کون ہے؟ جو برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ مجلس قائم کرتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، دو چار افراد آ جاتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی چغلخوری، اس کی برائی، اس کی عزت پر حملہ، اس طرح کی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، جب تک آدمی اس میں سوراخ نہ کرے، اور اس کا سوراخ کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں روزہ عبادت ہے، روزہ اللہ قبول کرتا ہے جب تک بندہ غیبت نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان یاد رکھیے، جب آپ روزے سے ہوں تو کان بھی روزے سے ہو، آنکھ بھی روزے سے ہو، زبان بھی روزے سے ہو، جھوٹ سے، گناہ سے اور خادموں سے تکلیف کو دور کیجئے، چھوڑیے، اور وقار و سکینت ہونی چاہیے روزے کے دن، اور اپنے روزے کے دن کو اور عام دن کو برابر مت کیجئے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اس سے دور ہونا چاہیے، کوئی بھی زبان سے، اپنے اعضاء سے کوئی بھی ہم غلط کام نہ کریں تاکہ اللہ روزے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان میں تیسرے قسم کے کون سے لوگ محروم ہیں؟ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا محروم ہے رمضان کے مہینے میں۔ بہت سے لوگ فجر ضائع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ مغرب کی نماز افطار کے بعد بیٹھے رہتے ہیں اور مغرب کی نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہونے کی سب سے پہلی وجہ جو بیان کرے گا وہ یہی ہے کہ نماز کا اہتمام ہم نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے جہنم میں تم کو کس چیز نے داخل کیا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز چھوڑنے والا زنا، چوری، شراب پینا، قتل کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور یہ بات بھی بتلا دوں آپ کو، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر تمام صحابہ کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ صحابہ کا اتفاق ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور چھوڑتا ہی رہتا ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چوتھا وہ آدمی جو ماہ مبارک کے اندر محروم ہے کہ فجر، ظہر یا عصر وغیرہ سے سو جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی اہتمام نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا جو رات بھر جگتے ہیں اور ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عصر کے بعد اٹھتے ہیں۔ اب بتائیے ایسا آدمی کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مغرب سے پہلے اٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور اپنی منمانی نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد افطار کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، مسلم کی حدیث ہے، وہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور 4 رکعتیں ٹھونگ مارتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر تھوڑا کرتا ہے۔ یہ اس آدمی کے بارے میں جو کہ بیٹھا رہتا ہے عصر کی نماز کے بعد انتظار کرتا ہے یا غافل رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی طرف بڑھ دیتا ہے تو وہ آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پانچواں وہ آدمی جو اس مہینے میں محروم ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں، کہ آدمی زیادہ کھا پی لے اور تراویح اور قیام کو چھوڑ دے۔
زیادہ کھا پی لینے کے بعد آدمی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایسا آدمی اس حدیث کو ضرور یاد رکھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس نماز کے بارے میں عظمت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو تابعداری کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، کوئی دوسری نیت نہ ہو، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آئیے چھٹے قسم کے وہ لوگ ہیں جو برابر ٹیلی ویژن میں رات و دن لگے رہتے ہیں، یا گانا سنتے ہیں، یا اس طریقے سے اور بھی کوئی سیریل میں لگے رہتے ہیں، گانے بجانے کرتے ہیں، موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، انٹرنیٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو تو فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب انسٹاگرام میں لگے رہتے ہیں۔ وہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، جو پاتے ہیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کان کو برائیوں سے دور رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہر اپنے اعضاء کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی اصل خوبی یہی ہے کہ پورے جسم کی ٹریننگ ہو جائے ہر برائی سے بچنے کے اوپر، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خراب چیزیں سننے اور حرام کھانے اور سود کھانے کو برابر کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے، ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے، اسی لیے غیبت پر خاموشی حرام ہے۔ کیا فرمایا؟ انکم اذا مثلہم، جی اگر کسی مجلس میں غیبت ہو، اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق ہو، اور ایک آدمی وہاں پر بیٹھ کر خاموش ہو، وہ دونوں برابر ہیں، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیے، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، ساتویں چیز کیا ہے اس ماہ مبارک کے اندر؟ کہ رمضان میں ایسی چیزوں کی تجارت جس سے برائی پھیلتی ہو سماج کے اندر، یا کہہ دیجئے ایسی چیزوں کو فروخت کرنا جس سے سماج میں برائیاں عام ہوتی ہیں، تو اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سے میسج کو یا بہت سی فلموں کو سپلائی کرتے ہیں، یا اس طریقے سے ایسی چیزیں اور بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، یا ایسے پوسٹ وغیرہ واٹس ایپ میں یا فیس بک کے اندر، یا ایسی تصویریں جس سے مسلمانوں کے درمیان خلفشار ہو، مسلمانوں کی ہمت کمزور ہو، تو ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے کھلے عام جنگ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں، جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان میں برائی کو عام کریں، فحاشی کو عام کریں، برائی کو عام کریں، تو ایسے لوگ یاد رکھیں لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت دونوں کے اندر، اور اللہ جانتا ہے تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ آٹھویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو سخت دل والے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے محروم ہیں۔ اس سلسلے میں وہ بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ آمین 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 کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر چڑھے تھے تو آپ نے آمین آمین کہا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، جہنم میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہیں کر سکا اور وہ مر گیا، جہنم میں داخل ہوا، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، آمین کہیے، میں نے آمین کہا۔ تیسری قسم کے کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس میرا ذکر ہو، میرا ذکر ان کے پاس ہو اور مجھ پر درود نہیں پڑتا اور وہ مر گیا، جہنم میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین، تو میں نے آمین کہا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھلا بتائیے ایسے قسم کے لوگ، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا اللہ سے توفیق مانگتے، اگر اللہ ان کو توفیق دے دیتا اور اللہ سے وہ دعا کرتے تو اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دیتا اور وہ ان نیک اعمال کو بجا لانے والے ہوتے، محروم اہل محروم میں سے نہیں ہوتے، محروم نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کو بھی ذہن میں رکھیے، والدین کی خدمت
خدمت بھی ہو، رمضان کے روزے کا اہتمام بھی ہو، اور کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی کیجیے۔ 90 قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عبادت کا، اور اس کے برابر جنت تک پہنچنے میں کوئی عبادت نہیں، تو وہ محروم ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو امامہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کا حکم دیجئے کہ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کہا علیک بالصوم، روزے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ اس کا مقابلہ کسی بھی عبادت سے نہیں۔ یہ روایت نسائی کے اندر اور صحیح الجامع کے اندر ہے۔ 10ویں قسم کے کون لوگ محروم ہیں؟ جو روزہ دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ دو خوشی اسے حاصل نہ ہو پائے اپنے گناہوں کے بنا پر اور روزے سے دور ہونے کے بنا پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، روزہ دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے روزہ مکمل کر دیا اور تمام تر کامیابیوں کے ساتھ روزہ مکمل ہو گیا، اور دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ جب رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ اس کا دل خوش کر دے گا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 11ویں قسم کے کون لوگ ہیں؟ جو کہ گناہوں کا کفارہ جس چیز کو اللہ بنا دیتا ہے اس سے وہ محروم ہے۔ روزہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اہل و عیال میں، مال میں، پڑوسی میں فتنے بپا ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے اور صدقہ ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 12ویں قسم کے محروم کون ہیں؟ جو گناہوں سے نہیں بچتے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ تمام برائیوں سے بچاؤ کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ آئیے 13ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ ریان سے بلائے جائیں گے لیکن وہ اس سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو روزے داروں کی جماعت میں نہیں رکھا، روزے داروں کی جماعت میں نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، دوسرے داخل نہیں ہوں گے، اور کہا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ جو صحیح معنوں میں روزے دار ہیں وہ کہاں ہیں؟ کھڑے ہوں گے، ان کو داخل کر دیا جائے گا، جب وہ داخل ہو جائیں گے دروازے کو لاک کر دیا جائے گا۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ چلیے 14ویں قسم کے وہ لوگ ہیں ایسے عمل سے محروم ہو جانا جو دخول جنت کا باعث ہو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہا اور اسی پر موت آ گئی تو جنت میں داخل ہوا۔ جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور روزہ رکھتا رہا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، جنت میں داخل ہوا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقات و خیرات کیا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ آئیے 15ویں قسم کے کون لوگ ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہیں، شفاعت سے محروم ہیں۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ابھی سے عمل شروع کر دیجئے، موقع بھی آپ کے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب ہم نے اس کو کھانے سے، شہوتوں سے دن میں روک رکھا تھا، میری شفاعت قبول کر لے۔ قرآن کہے گا میں نے رات کو سونے سے روک رکھا تھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے۔ 16ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ ایسی دعوت سے، ایسی دعا سے محروم ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 طرح کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو دعوت الوالد، ہر آدمی کو چاہیے اپنے والد سے دعا لے، اپنے والد سے دعا لے ان کی خدمت کر کے۔ دوسرے دعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے، مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے، اپنی کتاب الدعا کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔
17ویں قسم کے وہ لوگ محروم ہیں جو رمضان کا مہینہ پالیں اور لیلۃ القدر کو ضائع کر دیں، لیلۃ القدر کو ضائع کر دیں، ایسے لوگ بھی محروم ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، اتاکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس کے صیام کو فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے، اور سنیے کان لگا کر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے، اس کی بھلائی سے محروم رہا، اصل محروم وہی ہے، اصل محروم وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 18ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر بھی محروم ہیں۔ کون ہیں وہ؟ جو سگریٹ، تمباکو، بیڑی، زردہ، حقہ وغیرہ پیتے ہیں، یہ حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے مکروہ کہہ کر پوری زندگی پیتے رہتے ہیں اور حرام چیزیں بیچتے ہیں، ان چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، دھوکہ، چوری، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور مال کو حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے نزدیک اس مہینے میں محروم ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے اس مہینے کے آنے کی وجہ یہ ہے، تمام برائیوں کو، تمام گندگیوں کو، تمام فحاشیوں کو، ہر معاصی کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے باوجود کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ صبح سے شام تک ان گندی چیزوں سے رک جاتے ہیں، سگریٹ، تمباکو، گل، زردہ، حقہ، گٹکا، رک جاتے ہیں اور افطار کرتے ہیں اسی حرام چیز کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ بھلا بتائیے اس مہینے نے ان کے اندر اپنا کوئی اثر نہیں دکھایا۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، ان کاموں کو چھوڑ دیجئے اور ہمیشہ اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اللہ بہتر سے بہتر بدلہ دے گا۔ 19ویں قسم کے کون لوگ محروم ہیں؟ جو برابر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، رمضان میں وہ محروم ہیں۔ کون سے گناہ؟ ایک تو گناہ ظاہر ہے جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اور کچھ گناہیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ داڑھی موڑنا، داڑھی موڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، جو کہ صحیح معنوں میں لوگوں کو معلوم نہیں، اور یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، اس پر گناہ ہوتا ہے۔ بھلا بتائیے، داڑھی موڑنے والا جب تک داڑھی نکل نہ آئے اس کو گناہ ہوتا رہتا ہے برابر، اور کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرنے والا چاہے وہ تکبر سے کرے چاہے بغیر تکبر کے کرے، اور اس طریقے سے زبان کی آفتوں سے نہیں بچنے والا، کسی کو گالی وغیرہ دے دینے والا، اس طریقے سے ایسے لوگ محروم ہیں۔ لوگوں کو چاہیے گناہوں کی خطرناکی کو سمجھیں، یہ نہ کہیے کہ یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز سنت ہے۔ میرے بھائی، آپ کو علم نہیں ہے، اس بنا پر آپ داڑھی موڑنے کو سنت کہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْفُ اللُّحَىٰ، داڑھی کو معاف کر دو۔ معاف کرنا کب کہا جاتا ہے؟ جب بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔ کسی انسان کو معاف کرنا کب کہا جائے گا؟ جب بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی سزا نہ کی جائے۔ اسی طرح داڑھی کا معاملہ ہے، بالکل چھوڑ دیں گے تو اس کو معاف کرنا کہا جائے گا، اور اگر کٹائی چھٹائی کر دیا اور ادھر سے ادھر سے کاٹ کر خط بنایا، اپنے حساب کی داڑھی رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی داڑھی ہے۔ اسی طرح کپڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ بھی پیش کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، والدین، بیوی، بچوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا اس مہینے میں محرومیت کا سبب ہے، اس مہینے میں محرومیت کا سبب ہے، اور اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کا خاص خیال رکھیں۔ یہ آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو نیکیوں پر سنوارنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو مزین کرنے کے لیے آیا ہے کہ آؤ چند گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر یہ عبادات کر لو، اور رات کو کھانے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مانگ لو، تلاوت کر لو، ہم دنیا بھی کامیاب کر دیں گے، اور دنیا سے نکلنے کے بعد باذن اللہ تعالیٰ جب قبر میں پہنچیں گے وہاں بھی کامیابی ملے گی، اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اپنا دیدار کرا دے گا، جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کو کامیاب کر دے، اور محرومیت جن جن لوگوں کو ہوتی ہے ایسے لوگوں میں سے اللہ تعالی ہم سب کو نہ بنا
بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو دور کر دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے دور کر دے، اور اللہ تعالی اپنی ناراضگی سے دور کر دے۔ مسلمانوں پر جو آفت آئی ہوئی ہے، بلا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالی اس کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ زیادہ سے زیادہ اللہ عبادت و جلانے کی توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باذن اللہ کل بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، قول و فعل کے تضاد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا